السلام علیکم دوستوں، میرا نام محمد عرفان ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل سچ دنیا دیکھ رہے ہیں۔ دوستوں، سلطنت عثمانیہ کا پارٹ 2 ہے یہ۔ دوستوں، پہلی جنگ عظیم میں بغداد ریلوے پر جرمن اختیار بین الاقوامی طور پر کشیدگی کا ایک مسئلہ اہم تھا۔ سلطنت عثمانیہ نے پہلی جنگ عظیم کے مشرق وسطی میدان میں حصہ لیا، جس کا سبب ترک جرمن اتحاد تھا۔ عثمانیوں نے جنگ کے ابتدائی دور میں 2 اہم فتوحات جنگ گیلیپولی اور معاصر کوت حاصل کیں، لیکن اسے کئی دھچکے بھی پہنچے، جیسے روس کے خلاف تباہ کن قفقاز مہم۔ 1917 کے روسی انقلاب نے عثمانیوں کو شکست کے داغ دھونے اور کھوئے ہوئے علاقے حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا، اور عثمانی افواج جنگ کے اختتامی مراحل میں آذربائیجان کے حصول میں کامیاب ہو گئیں، لیکن جنگ عظیم کے اختتام پر اسے ان فتوحات سے ہاتھ دھونا پڑے۔ اس تنازع میں پیش آنے والا ایک متنازع اور اہم واقعہ صوباوان میں ترک حکام عثمانی افواج اور کرد جنگجوؤں کے ہاتھوں لاکھوں آرمینیائی باشندوں کا مبینہ قتل عام اور ملک بدری اور اس کے خلاف آرمینیائی باشندوں کی مزاحمت تھی۔ ایک مرکزی آرمینیائی مزاحمتی گروہ نے مئی 1915 میں آزاد عبوری حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا، اور عثمانیوں نے اسے مشرقی اناطولیہ پر جارحیت کرنے والی روس افواج کا ساتھ دینے کی کوشش سمجھا۔ 1917 کے اختتام تک آرمینیائی انقلاب وفاق نے جمہوریہ آرمینیائی قائم کر دی، جو آرمینیائی قتل عام سے بچ جانے والے باشندوں پر مشتمل تھی۔ واضح رہے کہ ترک حکومت آرمینیائی باشندوں کے قتل عام پر یقین نہیں رکھتی۔ پہلی جنگ عظیم میں عثمانیوں کی شکست کے 2 اہم اسباب ایڈمنڈ النبائی کی زیر کمان برطانوی افواج کی اہم اہداف پر حملے اور عرب بغاوت تھے۔ ان میں عرب بغاوت سلطنت عثمانیہ کی شکست کا سب سے بڑا سبب سمجھی جاتی ہے۔ عرب بغاوت کی ان مہمات کا آغاز شریف مکہ حسین کی جانب سے برطانیہ کی مدد سے جون 1916 میں جنگ مکہ سے اور اس کا اختتام دمشق میں عثمانیوں کے اسلحہ پھینک دینے کے ساتھ ہوتا ہے۔ مدینہ کے عثمانی کمانڈر فخری پاشا نے محاصرہ مدینہ میں 2.5 سال سے زیادہ عرصے تک زبردست مزاحمت کی۔ دوستو، جنگ عظیم کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ میں تقسیم کا عمل قسطنطنیہ پر قبضہ کے 13 دن بعد 30 اکتوبر 1918 کو معاہدہ مدروس کے ذریعے شروع ہوا، اور بعد ازاں معاہدہ سیورے کے ذریعے مشرق وسطی میں عثمانی مقبوضات کو برطانیہ اور فرانس کے حوالے کر دیا گیا، جبکہ بحیرہ روم کے ساحلی علاقوں کو اٹلی، ترک ایجن ساحلوں کو یونان اور ابنائے باسفورس اور بحیرہ مررہ کو بین الاقوامی علاقے کے طور پر اتحادی قوتوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مشرقی اناطولیہ میں جمہوریہ آرمینا کو توسیع دیتے ہوئے ولسونین آرمینیا کی تشکیل دی گئی، جو آرمینیائی باشندوں کا قدیم وطن تھا۔ تاہم بعد ازاں ان علاقوں میں ترک اور کرد بھی بس گئے۔ برطانیہ نے مشرق وسطی کی تقسیم کے لیے انتہائی چالاکی و عیاری کے ساتھ فرانس کے ساتھ سائیکوس پیکوٹ نامی خفیہ معاہدہ کیا۔ استنبول اور ازمیر پر قبضہ ترک قومی تحریک کے قیام کا سبب بنی، اور مصطفیٰ کمال پاشا کی زیر قیادت جنگ آزادی کے آغاز اور جمہوریہ ترکی کے قیام کا اعلان کیا گیا۔ مصطفیٰ کمال کی زیر قیادت ترک قومی تحریک نے 23 اپریل 1920 کو انقرہ میں قومی مجلس اعلیٰ کے قیام کا اعلان کیا، جس نے استنبول میں عثمانی حکومت اور ترکی میں بیرونی قبضے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ترک انقلابیوں نے عوامی فوج کے ذریعے یونان، اٹلی اور فرانس کی افواج کو اناطولیہ سے نکال باہر کیا۔ معاہدہ سیورے کے نتیجے میں جو علاقے جمہوریہ آرمینیا کو مل گئے تھے، انہیں بھی دوبارہ حاصل کیا، اور ابنائے پر قابض برطانوی افواج کے لیے خطرہ بن گئی۔ بالآخر ترک انقلابیوں نے ابنائے اور استنبول پر قبضہ کر لیا، اور یکم نومبر 1922 کو سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ آخری سلطان محمد ششم وحید الدین 17 نومبر 1922 کو ملک چھوڑ گئے، اور معاہدہ لازوان کے تحت 24 جولائی 1923 کو باضابطہ طور پر ترک جمہوریہ کو تسلیم کر لیا گیا۔ چند ماہ بعد 3 مارچ 1924 کو خلافت کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا، اور سلطان اور ان کے اہل خانہ کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر جلا وطن کر دیا گیا۔ 50 سال بعد 1974 میں ترک قومی مجلس اعلیٰ نے سابق شاہی خاندان کو ترک شہریت عطا کرتے ہوئے وطن واپسی کی اجازت دے دی۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے نتیجے میں جو نئے ممالک قائم ہوئے، ان کی تعداد اس وقت 40 بنتی ہے۔ دوستو، عثمانی ترکوں نے ایشیائے کوچک میں داخل ہونے کے بعد ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جس نے 300 سال میں دنیا کی وسیع ترین اور سب سے زیادہ طاقتور سلطنت کا روپ اختیار کر لیا۔
اور اس میں بنیادی کردار ترک قوم کی شجاعت اور تنظیمی صلاحیت تھی، جس کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ جیسی وسیع اور پائیدار سلطنت قائم ہوئی۔ چونکہ عثمانی سلاطین نے سلجوقیوں کے نظام کو اپنایا تھا، اس لیے فرمانآورہ کا انتخاب اہل خاندان کرتے تھے اور خاندان کا سربراہ ہی بادشاہ ہوتا تھا۔ عملی سیاست کے تعلق تک بادشاہ متعلق اعلان اور تمام قوتوں کا سرچشمہ ہوتا تھا، تاہم اس کے تمام اقدامات و فعال اس کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتے تھے۔ وہ قانون، نظام اور رسم و رواج کا پابند تھا اور شریعت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا تھا۔ اسلامی قوانین کو تقریباً تمام معاملات میں برتری حاصل تھی اور بادشاہ شریعت کی حدود میں رہ کر اپنے حق و طاقت کا استعمال کر سکتا تھا۔ چونکہ بادشاہ کی حیثیت متعلق اعلان فرمانآورہ کی تھی، اس لیے جب کمزور سلطنت آئے تو سلطنت کے امور و وزراء انجام دینے لگے، لیکن پھر بھی احکامات سلطان کی جانب سے صادر ہوتے تھے۔ ابتدا میں عثمانی حکمران خود کو بیگ اور غازی کہلواتے تھے۔ بایزید اول پہلا عثمانی حکمران تھا جس نے سلطان کا لقب اختیار کیا اور سلیم اول فتح مصر کے بعد پہلا عثمانی خلیفہ بنا۔ سلطان سلیمان قانونی کے زمانے تک فوج کی اعلیٰ کمان سلطان کے ہاتھ میں ہوتی تھی اور وہ خود جنگ میں شرکت کرتا تھا، لیکن بعد کے حکمرانوں میں یہ طریقہ نہ رہا، جس سے سلطان کے وقار کو ٹھیس پہنچی۔ دوستو، سلطان کی اعلیٰ مجلس شورا کا نام دیوان ہمایوں تھا اور مرکزی نظام میں اسے بہت اہمیت حاصل تھی۔ ابتدا میں سلطان دیوان کی صدارت خود کرتا تھا، لیکن بعد کے سلاطین نے دیوان میں آنا چھوڑ دیا اور سلطان کے اہل رائے سے تعلق نہ ہونے سے نظام میں کمزوری پیدا ہو گئی۔ دیوان کے مستقل ارکین یہ تھے: پہلا صدر اعظم، دوسرا قاضی عسکر، تیسرا دفتردار اور چوتھا نشانچی۔ مرکزی نظام کے یہ چار اعلیٰ عہدے دار سلطنت کے بنیادی ستون تھے۔ محمد فاتح نے اپنے آئین میں ان ستونوں کو واضح کیا اور سلطنت کو ایک خیمے سے تشبیہ دی جس کا صدر دروازہ باب علی کہلاتا ہے اور دیوان گویا اس کی آخری عدالت تھی۔ صدر دروازے کا یہ نام اتنا معروف ہوا کہ دنیا بھر میں عثمانی دربار باب علی کے نام سے ہی معروف ہو گیا۔ صدر اعظم مرکزی نظام حکومت میں سلطان کے بعد دوسری اہم حیثیت صدر اعظم کو حاصل تھی، جو دیوان کا ایک اہم رکن کہلاتا تھا۔ ابتدائی دور میں صرف وزیر ہوتا تھا، لیکن ان کی بڑھتی ہوئی تعداد کے بعد ان میں سے ایک وزیر اعظم کہلانے لگا، جو پھر صدر اعظم بن گیا۔ طاقتور سلاطین کے عہد میں صدر اعظم سلطان کے مشیر کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔ صدر اعظم کے ماتحت وزراء میں جو وزیر جنگ داخلہ صدر اعظم کی غیر موجودگی میں اس کا قائم مقام ہوتا تھا۔ وزیر خارجہ جو رئیس افندی کہلاتا اور میر دربار شامل ہوتے تھے۔ صدر اعظم کے عہدے پر کئی نام ایسے شامل ہیں جن کی خدمات عثمانی نظام کے لیے ناقابل فراموش ہیں، جن میں کروپلی خاندان قابل ذکر ہے۔ یہ عہدہ 1368 سے 1922 تک یعنی 554 سالوں تک یہ عہدہ سلطنت عثمانیہ میں موجود رہا، جس میں 211 صدر اعظم ہوئے جن کی اکثریت غیر ترک تھی اور ان میں عرب، البناوی، روسی، چرکسی، یونانی، آرمنی اور سلافی قوموں کے افراد شامل تھے۔ تاہم کبھی کسی غیر مسلم کو صدر اعظم نہیں بنایا گیا۔ صدر اعظم کا تقرر خود سلطان کرتا تھا۔ قاضی عسکر، اس کی اصل حیثیت فوجی منصب کی تھی اور شیخ علیہ السلام کے بعد اس کا درجہ آتا تھا۔ قاضی عسکر کی کو سلطان خود مقرر کرتا تھا۔ قاضی عسکر دو تھے، ایک یورپی اور دوسرا ایشیائی مقبوضات کے لیے، جو بالترتیب قاضی عسکر رومیلیا اور قاضی عسکر اناطولیہ کہلاتے تھے۔ دفتردار دراصل وزیر مالیات تھا جو تمام مالی امور کا جواب دہ تھا۔ نشانچی بھی مالیات کا ذمہ دار تھا، لیکن اس کے ذمہ دیگر بہت سارے امور تھے، جن میں شاہی مہر لگانا، زمین کے معاملات کا اندراج، خلچیوں کی توسیع اور ان کی ترتیب، حکمرانوں اور نیم خود مختار حاکموں کو فرامین بھیجنا وغیرہ۔ نشانچی تمام سرکاری کاغذات کی تیاری کا کام بھی کرتا تھا اور اس کے بعد کاغذات پر سلطان کا تغرہ ثابت کرتا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کی قوت ہی اس کے ادارہ حکومت کے زبردست نظام پر قائم تھی اور اس کے خاص اصولوں میں امیدواروں کا عمدہ انتخاب، تعلیم و تربیت کی سخت نگرانی، مکمل نظم و ضبط اور پرجوش مقابلہ اہم ترین تھے، اور انہی کی بنیاد پر کوئی بھی امیدوار اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر ترقی کر کے اعلیٰ ترین عہدے پر پہنچ سکتا تھا۔ اس طرح گویا شاہی خاندان ہی ایسا تھا جس میں نسلی امتیاز تسلیم کیا جاتا تھا، دیگر تمام عہدوں کے لیے صلاحیت کو بنیاد بنایا جاتا تھا۔
سلطنت عثمانیہ 3 مراکز پر پھیلی ہوئی تھی اور انتظامی امور کے لیے سلطنت کو بڑے بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا جو ایالت کہلاتے تھے۔ ایالتیں سنجق میں، سنجق قضاء میں اور قضاء کو کوے میں تقسیم کیا گیا تھا۔ صوبے پہلے ایالت کہلاتے تھے جنہیں بعض ازاں ولایت کر دیا گیا، جبکہ سنجاق کی حیثیت ضلعوں کی سی تھی۔ ولایتوں کے حاکم بیلر بے یا پاشا اور ضلعوں کے حاکم سنجق بے کہلاتے۔ سنجق کے حکام کی 2 اقسام ہوتی تھیں، ایک شہزادہ اور غیر شہزادہ۔ سلیمان اعظم کے عہد میں سلطنت 21 ولایتوں اور 250 سنجاقوں میں تقسیم تھی۔ ہر صوبے کی ایک مجلس شورا ہوتی تھی جس کا صدر وہاں کا ولی ہوتا تھا۔ قضاء کسی بڑے شہر یا اس سے مالک چند قصبات پر مشتمل ہوتی تھی اور اس کا حاکم اعلیٰ صوباشی یعنی فوج کا افسر ہوتا تھا۔ کوے میں گاؤں اور قصبے سب شامل کیے گئے تھے۔ غیر فوجی معاملات خصوصاً شرعی اور قانونی امور کی دیکھ بھال قاضی کے ہی سپرد تھی۔ دوستو، سلطنت کا اقتصادی نظام اس کے جغرافیہ پر قائم تھا کیونکہ مشرق اور مغرب کے درمیان میں تمام تجارتی شاہراہیں 3 براعظموں پر پھیلی اس سلطنت سے گزرتی تھیں۔ ان تجارتی شاہراہوں کے ذریعے ہی اسے محصول کے ذریعے اتنی ادائیگی ہوتی کہ وہ اپنے وقت دنیا کی بڑی اقتصادی قوتوں میں سے ایک بن گئی۔ سلطنت عثمانیہ کا مقابلہ کرنے کے لیے ہی یورپ قوتوں نے متبادل راہ ڈھونڈنے کے لیے بحری مہمات شروع کیں اور جب 1492 میں کرسٹوفر کولمبس نے امریکہ دریافت کیا تو اس وقت سلطنت عثمانیہ اپنے عروج پر تھی۔ وسطی یورپ اور عثمانیوں کے درمیان میں تعلقات میں تبدیلی کی بنیاد بھی نئے بحری راستوں کی دریافت تھا اور ممکنہ طور پر سلطنت عثمانیہ کی زوال کی وجہ بھی، کیونکہ یورپی قوتوں نے مشرق وسطیٰ اور بحر روم کی بجائے دیگر راستے اختیار کرنا شروع کر دیے جو سلطنت کی مالی حالت کی خرابی کا باعث بنا۔ سلطنت مندرجہ ذیل اقسام کے ممالک میں تقسیم تھی۔ پہلا اراضی کا وہ حصہ جس کا انتظام براہ راست حکومت عثمانیہ کی طرف سے ہوتا تھا۔ دوسرا وہ علاقے جن کا انتظام خاص ضوابط کے ماتحت ہوتا۔ تیسرا متعدد باجگزاد صوبے۔ چوتھا بعد وابستہ ریاستیں۔ جو علاقے براہ راست زیر حکومت تھے وہ سنجوقوں میں تقسیم تھے اور ان میں سے ہر ضلع کے مواصل کا ایک علیحدہ قانون تھا جس کی بنیاد ان معاہدوں پر تھی جو فتح کے وقت کیے گئے تھے۔ موصولات کے لیے سلطنت عثمانیہ میں زمین کو اس طرح تقسیم کیا گیا تھا۔ پہلا جو بازو شمشیر فتح کی گئی تھی ان کے لیے 10واں حصہ موصول مقرر تھا۔ دوسری وہ زمینیں جو مفتوحین اور رعایا کے قبضے میں تھیں ان کے لیے بھی 10واں حصہ مقرر تھا۔ تیسری وہ زمین جن کو بادشاہ نے جنگی خدمات کے صلے میں عطا کیا تھا وہ بھی 2 حصوں میں تقسیم تھی، ایک جس میں شرعی اصولوں کے مطابق عمل درآمد ہوتا تھا اور دوسرا جس کا نفاذ مقنن کی رعایا کے مطابق ہوتا تھا۔ تمام مواصل کا عام نام خراج تھا اور اس میں جزئی اعمال گزاری اور محصول پیداوار وغیرہ شامل تھے۔ رعایا کی فلاح و بہبود اور خوشحالی سلاطین کا نصب العین تھا اور غیر مسلم رعایا جسے جزیہ کے علاوہ وہ کوئی ناجائز محصول نہ لیا جاتا تھا۔ دوست، عثمانی فوج اپنی زمانے کی دنیا کی جدید ترین فوج تھی اور وہ پہلی فوج تھی جس نے بارودی اسلحے کا استعمال شروع کیا۔ اس کے علاوہ وہ تلواریں، نیزے، تیر اور دیگر روایتی اسلحے بھی استعمال کرتے۔ 1399 میں جنگ پوسود اور 1396 میں جنگ نکوپولس میں فتوحات کے بعد عثمانی افواج تیزی سے وسط یورپ کو اپنے پیروں تلے رونتے چلی گئیں اور 1526 میں جنگ مواقس میں فتح کے ذریعے ہنگری پر بھی قابض ہو گئیں اور 2 مرتبہ 1529 اور 1683 میں وینا کا محاصرہ بھی کیا۔ اس کے علاوہ آذین یہ پہلی فوج تھی جو غیر ملکی ماہرین کی خدمات حاصل کرتی اور ان کے افسران کو تربیت کے لیے مغربی یورپ کے ممالک میں بھیجا جاتا۔ یعنی چیری سلطنت کی طاقت کا دار و مدار اس کے فوجی نظام پر تھا۔ عثمانیوں کے دوسرے سلطان اور خان اول کے دور میں پہلی بار فوج کو منظم شکل دی گئی جو ینیچیری کہلائی۔ ینیچیری مستقل پیدل فوج تھی جس کی حیرت انگیز شجاعت، نظم و ضبط اور وفاداری نے 3 صدیوں تک یورپی قوتوں پر اپنی دھاک بٹھائے رکھی اور سلطنت عثمانیہ کو ابتدائی تمام فتوحات بلا شبہ اس کے زور بازو کا نتیجہ تھی۔ ینیچیری کے 3 مختلف دستے تھے جن میں یایا، سکبان اور آغا بولکس لری شامل تھے۔ ینیچیری کا سب سے بڑا عہدہ دار ینیچیری اغازی کہلاتا۔ ایک عہدہ ینیچیری افندی سی ہوتا تھا جو دراصل کاتب تھا اور تنخواہ دینا اس کے ذمہ تھا۔ زمانہ امن میں دیوان کے اجلاس میں پہرا دینا، آگ بجھانے، اعلیٰ عہدے داروں کی حفاظت، امن و امان قائم کرنے میں
مدد اور دیگر ذمہ داریاں ینیچری کے سپرد ہوتی تھیں۔ ینیچری کے لیے اپنے افسروں کی اطاعت پہلی شرط اور اتحاد و مساوات، ظاہری نمود و نمائش سے پرہیز اور دین داری بھی ضروری تھی۔ جنگ کے دوران ینیچری قلب میں سلطان کے گرد ہوتے۔ ابتدا میں صرف 9 مسلم مسیحی ہی اس میں بھرتی کیے جاتے، بعد ازاں مسلمان بھی بھرتی کیے جانے لگے۔ جب تک سلاطین مضبوط تھے ینیچری قابو میں رہے، لیکن آنان حکومت کمزور ہاتھوں میں آتے ہی ینیچری سرکش ہو گئے اور بدعنوانی حد سے زیادہ بڑھ گئی اور یہ فوج سلطنت کے مستقل خطرہ بن گئی، اور 1826 میں محمود ثانی نے بالآخر اس کو ختم کر ڈالا۔ ینیچری کے خاتمے کا واقعہ خریہ کہا جاتا ہے۔ سپاہی مستقبل پیدل فوج کے علاوہ وہ ایک مستقل سوار فوج بھی تھی جو سپاہی کہلاتی۔ ان کی تربیت بھی اعلیٰ انداز میں کی جاتی اور ذہنی قابلیت کے لحاظ سے بہتر سپاہیوں کو حکومت کے انتظامی شعبے کے لیے منتخب کر لیا جاتا تھا۔ سلمان اعظم کے بعد ینیچری کی طرح ان میں بھی بدعنوانیاں ہونے لگیں۔ عثمانی آرمی کا بینڈ جو فوجی مہمات کے دوران میں دھنیں بجا کر جوانوں میں جوش و جذبہ پیدا کرتا، ماتران عام طور پر ینیچری کا حصہ ہوتے۔ نظام جدید 19ویں صدی کے اوائل میں افواج کی جدید خطوط پر تربیت کی کوشش شروع کر دی گئی اور 1826 میں سلطان محمود ثانی نے ینیچری کا خاتمہ کر کے ایک جدید عثمانی فوج کی بنیاد رکھی جسے نظام جدید کا نام دیا گیا۔ نظام جدید افواج مصروف اور ردیف میں تقسیم کی گئی تھیں اور اس کی خصوصیت یہ تھیں: پہلا، افواج کی مدت ملازمت 20 سال تھی۔ دوسرا، سالانہ بھرتی کی تعداد 50,000 تھی۔ تیسرا، پہلے غیر مسلموں کو فوجی خدمات سے مستثنی سمجھا جاتا تھا، لیکن بعد ازاں انہیں بھی فوج میں شامل کیا گیا۔ چوتھا، فوج کا امیر سپہ سالار اعظم ہوتا۔ عثمانی بحریہ 1308 میں بحر مرمرہ میں جزائر امرالی کو فتح عثمانیوں کی پہلی بحری فتح تھی اور 1321 میں اس کے جہاز پہلی بار جنوب مشرقی یورپ کے علاقے تھریس لنگر انداز ہوئے اور بعد ازاں براعظم یورپ میں فتوحات اہم ترین کردار ادا کیا۔ عثمانی بحریہ دنیا کی پہلی بحریہ تھی جس نے بحری جہازوں پر توپیں نصب کی اور 1499 میں لڑی گئی جنگ زونکیو تاریخ کی پہلی بحری جنگ تھی جس کے دوران میں بحری جہازوں پر لگی توپیں استعمال کی گئیں۔ عثمانی بحریہ نے ہی شمالی افریقہ میں فتوحات کا آغاز کیا اور 1513 میں الجزائر اور مصر کو سلطنت میں شامل کیا۔ 1538 میں جنگ پرویزا اور 1560 میں جنگ جرہان بحر روم میں عثمانی بحریہ کے عروج کا ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ عظیم عثمانی بحری جہازوں نے 1538 سے 1566 کے درمیان میں بحر ہند میں گوا کے قریب پرتگیزی جہازوں کا مقابلہ بھی کیا۔ 1553 میں عثمانی امیر البیر صالح ریز نے مراکش اور بنائے جبیر الطارق سے آگے کے شمالی افریقی علاقے فتح کیے اور عثمانی سلطنت کی سرحدیں بحر قیانوس تک پہنچا دیں۔ 1566 میں اچے کے سلطان نے پرتگیزوں کے خلاف عثمانیوں کی مدد طلب کی اور خضر رئیس کی قیادت میں ایک بحری بیڑا سماٹرا بھیجا گیا تھا۔ جو بیڑا 1569 میں اچے میں لنگر انداز ہوا اور اس طرح یہ سلطنت کا مشرقی ترین علاقہ قرار پایا جو عثمانیوں کی زیر سیادت تھا۔ 1585 میں عثمانی امیر البیر مراد رئیس نے جزائر کناری نے لاندروت کو فتح کیا۔ 1617 میں عثمانی افواج نے مدیرہ پر بھی قبضہ کیا اور بعد ازاں اگست 1625 میں مغربی انگلستان کے علاقوں سسکیس، پلائماؤتھ، ڈیون، ہارڈلینڈ پوائنٹ اور کورن وال پر چھاپے مارے۔ 1627 میں عثمانی بحریہ کے جہازوں نے جزائر شیٹ لینڈ، جزائر فارو، ڈانمارک، ناروے اور آئس لینڈ تک 1627 سے 1631 کے دوران میں آئرستان اور سویڈن تک بھی چھاپے مارنے میں کامیاب ہوئے۔ 1827 میں جنگ ناروینیوں میں برطانیہ، فرانس اور روس کے مشترکہ بحری بیڑے کے ہاتھوں شکست اور الجزائر اور یونان کے کھو جانے کے بعد عثمانی بحریہ کا زوال شروع ہو گیا اور اس طرح سلطنت سمندر پار مقبوضات پر گرفت کمزور پڑتی چلی گئی۔ سلطان عبدالعزیز اول نے مضبوط بحریہ کی تشکیل کے لیے ازسر نو کوششیں کی اور کثیر سرمایہ خرچ کرنے کے بعد برطانیہ اور فرانس کے دنیا کا تیسرا سب سے بڑا بحری بیڑا تشکیل دیا جو 194 بحری جہازوں پر مشتمل تھا۔
لیکن زوال پذیر معیشت ان بحری جہازوں کے بیڑوں کو زیادہ عرصے برقرار نہ رکھ سکی۔ اصلاح پسند مدد پاشا اور 1876 میں پہلی عثمانی پارلیمان کی حمایت کے بعد سلطان عبدالحمید ثانی کا اعتبار بحریہ پر سے اٹھ گیا اور روس کے خلاف جنگوں میں کوئی استعمال نہ ہونے کا بہانہ بنا کر اکثر بحری جہاز شاخزیں میں بند کر دیے گئے۔ جہاز وہ اگلے 30 سالوں تک سڑتے رہے۔ 1908 میں نوجوانان ترک انقلاب کے بعد اتحاد و ترقی جمعیتی نے ملک کا نظم و ضبط سنبھالنے کے بعد بحریہ کو دوبارہ منظم کرنے کی کوشش کی اور عوامی چندے سے عثمانی بحریہ فاؤنڈیشن تشکیل دی گئی اور عوامی رقم سے ہی بڑے بحری جہازوں کی خریداری شروع کی گئی۔ دوستو، عثمانی امیر البحر کپتان پاشا کہلاتا تھا۔ سلطان کے معروف امیر البحروں میں خیر الدین باربروسا، پیری رئیس حسن پاشا، پیالے پاشا، ترغت پاشا اور سیدی علی عثمانی تاریخ کے ساتھ یورپ کے بحری تاریخ میں بھی ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ بحری فتوحات کے علاوہ وہ ان کے عالمی کارنامے بھی نمایاں ہیں۔ عثمانی ترکوں کی بحری طاقت میں اضافے کے ساتھ ساتھ امیر البحر کی اہمیت بھی دو چاند ہو گئی اور باربروسا کے زمانے میں کپتان پاشا دیوان کا باقاعدہ رکن بن گیا۔ عہدے کے اعتبار سے وہ امیر العسکر کے مساوی اور شیخ الاسلام کے ماتحت سمجھا جاتا تھا۔ دوستو، یہ تھا سلطنت عثمانیہ کا پارٹ 2۔ اگر آپ مغل سلطنت پر پوری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔